امداد سن رہو عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن فرسٹریشن اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. ایسے میں انہوں نے کچھ ایسے اعلانات کیے جو عمران خان صاحب کی شکست خوردہ ذہنیت کا پتہ دیتے ہیں. اور دوسرا، عمران خان صاحب جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اب ترلے منتوں پر آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بے تاب اور بے چین ہیں، مذاکرات کے لیے منت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. یکے بعد دیگرے عمران خان صاحب کے 2 ٹویٹس آئے ہیں جو کل ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اڈیالہ جیل میں. ان ملاقاتوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر علیمہ خانم صاحبہ کی ہدایات پر 2 ٹویٹس جاری کیے گئے. ان میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا اعتراف کہ وہ اور ان کی پارٹی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے جو کارڈ رہی صحیح کسر بھی پوری کر دے گا. یعنی اب تحریک انصاف، جن کو ان کے مخالفین، بدترین مخالفین جو ہیں وہ ملک دشمن جماعت کہتے رہے، اب عمران خان صاحب نے خود ان کو اپنے خلاف ایک ہتھیار پکڑا دیا. وہ کیا بات ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیو یارک میں تھے اور وہاں پر مودی کے متعلق انہوں نے پھر ایک اور زبردست قسم کی بات کی ہے جو مودی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. وہ چرف گجرات تو وہ کہتے ہی رہتے تھے. جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا تو سلیکٹڈ آج تک عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو اب انہوں نے مودی کو کہا ہے نیتن یاہو کی گھٹیا کاپی، چیپ کاپی بلاول بھٹو نے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے. اور اپنے وزن کے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے وزن کیسے کم کیا. تو یہ باتیں، اور فواد چودھری میرے دوست، ان کے وارنٹ جاری ہو گئے. ایک ویڈیو ہے ایک بچے کی جو رو رو کر دہائی دے رہا ہے. ان کے ماموں نے بقول نوجوان کے، اس بچے کے، ان کے ماموں نے ان کی والدہ کو 50 ایکڑ زمین کی خاطر قتل کر دیا ہے. لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کے اوپر بچہ اپنی ماں کی ویڈیو بنا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو دعائی دے رہا ہے. تو آغاز میرا خیال ہے میں اسی سے کر لیتا ہوں، آگے چل کے پھر باقی معاملات. یہ بچہ اب ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، کچھ اکاؤنٹ، اس بچے کا اپنا اکاؤنٹ ہے یا کسی اور کا. اس ویڈیو میں بچہ یہ کلیم کر رہا ہے، اپنا نام بھی نہیں بتا رہا، علاقے کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن عامر بشیر، ملک عامر بشیر کہتے ہیں کہ جو میرا ماموں ہے اور اس نے میری والدہ کو 50 ایکڑ زمین کے لیے قتل کر دیا ہے. اور یہ ہوتا ہے، بہنوں کو زمینیں نہیں دی جاتی، بچیوں کو، یہ جو زمیندار لوگ ہیں بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، پیسے دے دیتے، لالچ دیتے. اگر بچیاں، عورتیں اپنا حصہ مانگیں، اپنا حق اپنی باپ کی پراپرٹی میں سے، تو پھر ان کے خلاف طرح طرح کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، سازشیں بھی سامنے آتی ہیں. تو یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے پیغام تھا بچے کا. 3 دن پرانی ویڈیو ہے، اب وائرل ہو رہی ہے کہ نوٹس لیں. ابھی تک میں نے کوشش کی کہ میں مین اسٹریم میڈیا میں چیک کروں کہ کون سا علاقہ ہے، لیکن پتہ نہیں چل سکا. لیکن بہرحال ملک بشیر اعوان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ بچے جو ہیں، اور ویڈیو میں ایک میت، ایک لاش پڑی ہوئی ہے خون میں لت پت، ظاہر ڈھکی ہوئی ہے لیکن سین میں خون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اب اس کو حکومت دیکھے، آئی جی پنجاب دیکھیں، اور یہ جو اگر واقع کے لوگ گرفتار ہو گئے یا ایف آئی آر وغیرہ درج ہو گئی ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے. اچھا جی، اب عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ میں سن رہا تھا علیمہ خانم صاحبہ کو، بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے، بڑی کمال بات. یعنی سیاست ان لوگوں سے بندہ سیکھے کہ سیاست کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، اور لوگوں کو کھڑے ہو کر سیاست سکھاتے ہیں. صحافی سوال کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ کیوں اپنی کبھی کسی کو بنا دیتے ہیں، کبھی عمر ایوب کو بنا دیتے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر کو بنا دیتے ہیں، کبھی خود پیٹرن ان چیف بن جاتے ہیں. تو علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں دیکھیں وہ اپنی فیلڈ اسپیس جو ہے نا وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح کس کو کہاں کوئی پوزیشن دینی ہو، اور وہ بار بار بدلتے رہتے ہیں اور بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں. اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب کھچے مار رہے ہیں، بھائی اس کو سیریس مت لیں، ورنہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ کوئی جو تحریکیں چلتی ہیں وہ صبر مانگتی ہیں، حکمت عملی مانگتی ہیں، اجلت میں، اتاولہ پن میں، جلد بازی میں تحریکیں نہیں چلا کرتی. میں گزشتہ 3 برس سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کا ایک ایک قدم عمران خان کو دلدل میں دھکیلتا جا رہا ہے. اور آج جو خان صاحب نے کیا ہے، ویسے کل جو پیٹرن ان چیف بن گئے، اب تو ان کو پیٹرن ان چیف بنایا جا رہا ہے. تو کل میں نے ویلاگ تو کر لیا، بعد میں جا کر میں بیٹھا جب یہاں دفتر کے ڈرائنگ روم میں نے سوچا کہ یار یہ پیٹرن چیف عمران خان بنے، پھر اچھا وہ بھی تو فیلڈ مارشل بن گئے نا. انہوں نے ترقی، ان کو ترقی مل گئی، تو میں پارٹی کا بانی کیوں رہوں خالی؟
مجھے بھی کوئی بڑا عہدہ چاہیے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو پرویز مشرف کی طرح خود ہی ترقی دے دی، ایک اور ٹوپی پہن لی پیٹرن ان چیف کی، کیونکہ آرمی چیف جو تھے عاصم منیر صاحب جو تھے وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ تو یہ تو ذہنیت ہے، اس ذہنیت اور اس کیفیت کے ساتھ تو عمران خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کے لمبے چوڑے ٹویٹ ہیں، ایک ٹویٹ جو ہے ان کا 9 مئی کے حوالے سے ہے، اسمبلی والے الیکشن کے حوالے سے ہے، اپنا این آر او زدہ حکومت ہے، ان سے میں بات نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اختیار ان کے پاس ہے۔ پھر لندن پلان 9 مئی، کیونکہ آج کل 9 مئی کا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ، 9 مئی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو ڈرونا خواب جو ہے وہ بن گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ سزائیں، فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو پاکستان میں چلتا رہتا تھا نا، اب دیکھیں نا عمران خان صاحب نے شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا تھا 2014 میں کہ شہباز شریف نے مجھے دھرنے ختم کرنے کے لیے 10 ارب کی آفر کی تھی۔ تب سے اب تک شہباز شریف صاحب کو مقدمہ چل رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ عزت کا اب تک نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، ان کی 2014 کے بعد مسلسل حکومت رہی، پھر وہ پی ڈی ایم میں وزیر اعظم بن گئے، آج بھی وزیر اعظم میں، فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی یہ 4 ماہ میں ختم کریں، دہشت گردی کی عدالتوں کو کہا کہ جی آپ مقدمات 9 مئی کے فیصلے کریں، سزائیں دینی ہے سزائیں دیں، بری کرنا ہے بری کریں۔ یہ کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا فیصلہ نہ ہونا، اگلا بندہ فوراً جا کر استعمال کرے۔ تو میں اس لیے آپ کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ 14 اگست ڈیڈ لائن ہے، اور 14 اگست سے پہلے بڑے فیصلے آنے، لہٰذا اب عمران خان صاحب کی ساری باتیں 9 مئی کے گرد گھومیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی جو ہے نا لندن پلان کا حصہ تھا، جس میں نواز شریف، فیلڈ مارشل، قاضی فائز حصہ تھے اس کے، حالانکہ اصل لندن پلان بنا تھا 2014 کے دھرنوں کے لیے، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی اور وہ طاہر القادری صاحب، عمران خان اور جنرل اس وقت پاشا تھے میرا خیال ہے یا زیر الاسلام تھے، انہوں نے یہ بنایا تھا، جنرل پاشا تھے، انہوں نے یہ پلان بنایا تھا لندن میں بیٹھ کر، اور مرتضیٰ علی شاہ نے پکڑ لیا تھا ان کو۔ تو جب بات کھل گئی تو بعد میں تسلیم بھی کیا گیا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت سے گئے ہیں تب سے تحریک چلا رہے ہیں۔ اپریل 2022 سے لے کے اب تک 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے، 3 سال 3 مہینے ہو گئے میرا خیال ہے، مئی جون، ہاں 3 سال 2 مہینے، 3 سال 2 مہینے ہو گئے، اور ابھی تک تحریک نہیں اٹھ پا رہی، اور ہر ٹویٹ عمران خان کا ہوتا ہے کہ جی اب ہم تحریک چلائیں گے۔ لیکن اب جو آج عمران خان صاحب نے کیا ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر، کل یہ بات عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے گفتگو جو صحافیوں سے کی تھی، بیرسٹر گوہر نے کی تھی، بابر اوان نے کی تھی، انہوں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، تحریک، جمہوری تحریک چلانا ان کا حق ہے، لوگوں کو ساتھ ملانا بھی ان کا حق ہے، لیکن وہ جن کو دعوت دے رہے ہیں ریاست نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، امپورٹنٹ سوال یہ ہے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کے میں مختصر حصے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا۔ باہر میری نمائندگی عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے، میری نمائندگی کریں گے، اور اپنا عمر ایوب میری نمائندگی کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ ہدایت پر عمل درآمد، یعنی دونوں کو الگ الگ ذمہ داری ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ نمائندگی وہ کریں گے، سلمان اکرم راجہ ہدایت پر، یعنی سب کو الگ الگ ٹوپیاں پہنائیے تاکہ کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ تحریک کا عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے، انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ مہرنگ بلوچ کا۔ مہرنگ بلوچ کے اوپر میں کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن ریاست جو ہے اس کا مہرنگ بلوچ کے لیے ایک واضح موقف ہے کہ وہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ان کا پولیٹیکل چہرہ ہے، یا ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی ہے۔ یہ مہرنگ بلوچ کے لیے پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں، اور سارا کچھ کہا گیا، بلوچستان حکومت ہو، ہماری وفاقی حکومت، یا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہو۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ مہرنگ بلوچ کو دعوت دے رہے ہیں تحریک کے لیے، تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، نہیں ہیں۔ ایک وجہ کہ پی ٹی آئی تحریک نہیں چلانے کی پوزیشن میں نہیں چلا پا رہی، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مہرنگ بلوچ کے نام پر ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں۔
ایک وجہ وہ تحریک نہیں چلا پا رہے، دوسرا یہ کہ اگر مل جاتی ہیں مارنگ بلوچ، ایک تحریک بن جائے گی تو تھوڑا سا وزن آ جائے گا، تو اس سے پھر وہ دوسرا ان کا جو ایجنڈا ہے کہ ریاست کو بلیک میل کرے کہ ورنہ ہم ادھر ان کے ساتھ کھڑے، کیونکہ ریاست اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے۔ اگین میرا اس سے متفق ہونا نہ ہونا ایک الگ، میں صرف آپ کو بات یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کا موقف ڈی وائی سی کے لیے کیا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیے۔ تو عمران خان صاحب جب خود ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بیسیکلی بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے۔ پنجاب میں کوئی تحریک نہیں چل پا رہی، اب مارنگ بلوچ کو تحریک کے لیے ملائیں گے بھی تو کے پی کے میں آپ کتنی پاپولرٹی ہے، اگر کے پی کے کی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہو رہا وفاق پر، وفاق کی حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، تو بلوچستان میں تو ویسے ہی لوگ تحریک چلا رہے ہیں، ان کی تو ویسے ہی کوئی نہیں سن رہا۔ تو بیسیکلی فرسٹریٹ ہو کے عمران خان صاحب نے ایک ایسا کارڈ کھیل لیا ہے جس سے اب عمران خان صاحب کے لیے کہیں بھی اگر تھوڑی سی رعایت سوچی جا رہی تھی تو وہ نہیں ملے گی۔ اب میں اس میں لیگل کانسٹیٹیوشنل اس باتوں میں نہیں جا رہا، میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فرسٹریشن کتنی عمران خان صاحب کو ہو گئی۔ آگے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں آپ کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ آگے جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ اس میں وہ احتجاجی تحریک میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، جو 26 نومبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آگے جو پارٹی سے مایوسی کا اظہار ہے عمران خان کا، کھلم کھلا اظہار۔ ایک بار نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2007 میں جب واپس آئے، پھول نگر میں رانا اقبال کے ڈیرے پہ جلسہ تھا، چھوٹا سا جلسہ تھا، واپسی 2007 کی جلاوطنی کے فوری بعد، وہاں پر کسی متوالے نے، نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں نے بڑا زور سے نعرہ لگایا، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نواز شریف ایک بار چپ ہوئے، دوسری بار او بھائی چپ 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 چپ، بس کر جو یہ نعرہ مت لگاؤ، پہلے بھی تم لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، میں نے قدم بڑھایا تھا، مجھے ہتکڑیاں لگ گئی، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تو یہ فرسٹریشن اور اس مایوسی کا اظہار نواز شریف برملا کئی بار کر چکے ہیں کہ نعرے تو لوگ لگاتے، پیچھے آتے نہیں ہیں، ہمیں وہ جہاز کے ساتھ ہتکڑیاں باندھ کے جیل میں ڈال دیتے، لوگ نہیں نکلتے۔ تو وہ اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا اپنی پارٹی عہدیداروں کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یعنی مایوسی ہے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، یعنی آپ لوگ نا صرف آگے سے بنی بنائی، اس پر عیاشی ماری آپ لوگوں نے، جو ہم ذکر کر رہے تھے مسلسل کہ یہ لوگ عمران خان کے لیے لوگوں کو نہیں نکالیں گے، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں۔ گنڈا پور کیوں نکالیں گے عمران خان صاحب کو جیل سے؟ بیرسٹر گوہر کیوں کوشش کریں گے کہ عمران خان واپس آ کر چیئرمین بن جائیں؟ عمر ایوب اس وقت لیڈر بنے ہوئے، نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، شبلی فراز، سلمان خان راجہ صاحب، جتنے نام گنوا لیں نا، کوئی کیوں چاہے گا کہ عمران خان صاحب باہر ہیں؟ اب عمران خان صاحب خود اپنی زبان سے الگ طریقے سے اظہار کر رہے ہیں کہ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے کہ یہ اچھے وقت میں تو میں نے آپ کی عیاشیاں کروائی، مشکل وقت ہے اب تو میرا ساتھ دو۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اور دوسری انسانی حقوق، اور مجھے 14 سال، میری بیگم جو ہے وہ جیل میں ہے، 14 سال سے ان کو جو ہے وہ 14 ماہ سے بغیر اس کے قید میں رکھا ہوا ہے، اس پر ان کی مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو سہولیات ملی ہوئی ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کو ہی ٹونٹ کر رہی ہیں بیسیکلی۔ تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی بشرا عمران کو سہولیات مل رہی ہیں جیل میں، کویسچن مارک، پانی ملتا ہے لیکن مٹی اور ریت والا، ایسا پانی کہ نہ وضو ہو سکے نہ کپڑے دھل سکے، کھانا ملتا ہے لیکن ایسا کہ کھایا نہ جا سکے، کمرہ سیل ملا ہے عام قیدیوں والا لیکن بہت سارے کیڑوں والا، پچھلے ہفتے پاؤں میں اتنا زہریلا کیڑا کاٹا کہ انفیکشن ہو گئی۔ اچھا یہ باتیں لندن تک کیسے پہنچتی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہاں کوئی رپورٹ نہیں کر رہا، یہاں پی ٹی آئی کے لیڈران بھی نہیں کہتے، ان کی فیملی کے لوگ جو یہاں پر وہ بھی نہیں کہتے، باہر بیٹھی ہوئی خاتون کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی وہ علم ہو جو ان کی بہن کے پاس تھا، ہو سکتا ہے۔ سب قیدیوں کو سیل میں بجلی تھی، سب قیدیوں کے سیل میں بجلی تھی، لیکن بی بی کے کمرے میں بجلی بند کی گئی 2 دن کے لیے اور تب تک نہیں آئی جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئیں۔ صاف کمرہ، اچھا کھانا، صاف پانی، بجلی وغیرہ ہر قیدی کا حق ہے۔ کیا ان سب کے لیے بھی پنجاب حکومت کو
لکھ کر بتانا ضروری ہے۔ کیا یہ حکومت کا فرض نہیں کہ قیدیوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے؟ اور بشرا عمران تو جیل میں صرف اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان میں انصاف مل ہی نہیں رہا، بس ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، اللہ دشمن بھی ظرف والا دے۔ ہائے ہائے، ایک وہ دشمن تھا جو کہتا تھا کہ میں جا کے ایئر کنڈیشن اترواؤں گا، میں دیکھ لوں گا، تو ظرف والا ہی دشمن ہونا چاہیے۔ اچھا، تو جناب یہ انہوں نے کہا بشرا بی بی کو بھی 14 ماہ سے بغیر کسی اس میں وجہ کے قید رکھا گیا۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مجھ سے ملنے نہیں ہے، وہ تنویر وغیرہ کہتے ہیں ہم نے ملے تھے 2 بار، اور کل تو علیمہ خان نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں وہ ملے تھے، ایک بار ملے تھے، دوسری بار ملنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی معافی مانگو، تو عمران خان نے انکار کر دیا، تو پھر دوسری بار پھر وہ تنویر ملنے آئے تو عمران خان نے انکار کر دیا، لیکن درخواست انہوں نے کی کہ جی مجھ سے مل لیں، تو دوسری بار بھی ملاقات ہو گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنے میں وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، لیکن جو آخری جملہ تھا نا کہ یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا، لیکن پھر میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اب یہ تھوڑا سا دانہ ڈال رہے ہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ پہلے کہتے تھے طاقت اس کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، میں ان سے بات کروں گا، ٹھیک، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت تو میرے ساتھ ہے۔ عوام کی اصل نمائندہ تحریک انصاف ہے، عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ فوج کا تاثر بحال ہو گیا، بہت بحال ہو گیا، ویسے ظاہر ہے تھینکس ٹو مودی بہت فرق پڑ گیا ہے پہلے سے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ترلے منٹوں پر آ گئے کہ جی میں دیکھیں میں آپ کا تاثر بحال کرواؤں گا، میں آؤں گا، لوگوں کو کہوں گا ہماری فوج اچھی ہے، فیلڈ مارشل بہت اچھے آدمی ہیں، اتنے برے آدمی نہیں ہیں، ویسے ہی میرے جو ہے نا کی بورڈ واریئرس نے بھی ان کو بدنام کیا ہوا تھا، میں آ کر اچھا کر دوں گا سب۔ عمران خان کا وہ طریقہ تھا نا کہ ہر کرپٹ بندہ جس کو وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر گالی دیتے تھے وہ اگلے دن پی ٹی آئی میں آتا تھا، اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیخ رشید سے لے کے اور شیخ وقاص اکرم تک جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی میں گئے دوسری جماعتیں چھوڑ کر، متحدہ قومی موومنٹ والوں کا اتحاد، سب کچھ آپ کے سامنے۔ پھر مودی سے ڈرا رہے ہیں کہ جی دیکھیں مودی جو ہے نا وہ دوبارہ حملہ کرے گا، لہٰذا میرا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ دھمکی بھی دے رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، ترلے منت بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی اور دوسرے معاملات پر انہوں نے بات کی ہے، اور یہ کہ جی سرمایہ کاری نہیں آ سکے گی۔ اب یہ عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے نا، یہ ساری باتیں اس کو کرتی ہیں ظاہر۔ اب میرے دوست فواد چودھری صاحب جو ہیں، اچھا علیمہ خان کی بھی گفتگو ہے، اس میں اس کا مین حصہ تو میں نے بتا دیا، باقی وہ تشریح کر رہی تھی یہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوتا ہے۔ گیو اینڈ ٹیک دیکھیں جی، عمران خان تو 3 باتیں کہہ رہے ہیں نا، رول آف لا، آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، جمہوریت۔ تو اگر کوئی عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ بتائے عمران خان کیا چھوڑے۔ تو عمران خان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، عمران خان خود مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا۔ اچھا جی، فواد چودھری صاحب جو ہے نا، ان کو ایک مقدمہ ان کے خلاف تھا انسداد دہشت گردی کا راولپنڈی کی عدالت میں، وہ مسلسل غیر حاضر تھے، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اریسٹ وارنٹ، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی 30 تاریخ کو وہ پیش ہو عدالت میں، ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آخر میں، اور وہ پہلا تو مودی والا تو میں نے آپ کو بتا دیا، نیو یارک میں پریس کانفرنس کی، لیکن وہ ذرا مطلب حیران کن حد تک انہوں نے اپنا وزن کم کیا ہے، تو اس پر اکثر لوگ ایک دوسرے سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یار بلاول نے کیا کر دیا۔ تو کل نیو یارک میں سوال ہوا تو کہ جی کس طرح آپ نے اپنا بہت زیادہ وزن کم کر لیا ہے اتنا جلدی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی چینی چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مطلب کوشش کریں گے ہم بھی بھائی، کھانا چھوڑ دیں، ایکسرسائز کریں، چینی تو چھوڑی ہوئی ہے تو شاید فرق پڑے۔ اچھا جی، آخر میں ہے اپنا پرندے، ان کا خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں ان کا۔ موسم جن علاقوں میں گرم ہے، خاص طور پر سندھ میں تو اس وقت بہت زیادہ گرم موسم ہے، پنجاب میں، لاہور میں خاص طور پر آج کل ذرا موسم معتدل ہے، وہاں پر پرندوں کے لیے پانی رکھیں، اپنی چھتوں پر پانی رکھیں، دانہ رکھیں، اپنے جو منڈیرے ہیں، دیواریں ہیں، ان کے اوپر رکھیں، گلیوں میں رکھیں، کتے، بلیاں، آوارہ جانور جو ہیں ان کے لیے ان کا خیال رکھیں، تاکہ کوئی بھوک سے یا پیاس سے نہ مر جائے۔ پچھلے دنوں تھر میں ایک بندہ بھٹک کے مر گیا تھا، ایک چولستان میں بندہ بھٹک کے مر گیا تھا۔ انسان جن کے پاس عقل بھی ہے وہ بھی اگر کہیں پھنس جائیں اور ان کو چیز نہ ملے اس موقع پر، وہاں جہاں ان کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو ظاہر ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بہاولپور میں ایک عورت مر گئی بیچاری بھوک سے، تو وہ تو انسان تھی، لیکن ظاہر ہے جب وہ بے بس ہوتی ہیں تو پھر تو کچھ نہیں بچتا نا پیچھے۔ تو ان کا خیال رکھیں، اور ثواب کا ثواب بھی ہے اور ذہنی اور قلبی سکون بھی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.